جس کے ضمیر میں امن ہوتا ہے، امن وہاں ہوتا ہے جہاں حلال موجود ہو، امن وہاں ہوتا ہے جہاں طہارت موجود ہو، امن وہاں ہوتا ہے جہاں حق موجود ہو، امن وہاں ہوتا ہے جہاں انسانیت ہو۔ تو جس میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں وہ صاحب ایمان ہے، اور جو صاحب ایمان ہے اللہ کہتا ہے میں ان لوگوں کا ولی ہوں، ہر کسی کا ولی نہیں ہوں۔ جو مجرم ہے معاشرے کا، جو گناہگار ہے معاشرے کا، جس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، جس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اللہ فرماتا میں اس کا ولی نہیں ہوں۔ آج کا اسٹوڈنٹ یہ سوال کرے کہ یہ اللہ کا تو بہت چھوٹا سا عہدہ ہے ولی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ولی ہوں صاحبان ایمان کا، تو یہ ولی بہت چھوٹا عہدہ نہیں ہے۔ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، بڑے امتحانوں سے گزرے، آخری عمر میں اولاد ملی، مکہ والی جگہ پہ ہاجرہ کو چھوڑا، اسماعیل کو چھوڑا، اور پیاسا بھوکا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، نبی کو بچانے کے لیے آب زمزم پیدا کر دیا۔ جب 13 سال ہوا کعبہ بنوایا، جب 14 سال کا ہوا تو قربانی مانگی، قربانی مانگی اسماعیل کے گلے پر، ابراہیم نے چھری تو رکھ دی، اس نے تو چھری چلا دی، ذبح نہیں ہونے دیا تو اس کا کمال ہے، اس نے بچا لیا۔ جب سارے امتحانوں میں نکل گئے فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے سند دی ابراہیم تم میرے سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا ہے، تو رسول ہے اور نبی ہے، تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تجھے لوگوں کا اب میں امام بناتا ہوں، تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اگر امامت عہدہ چھوٹا ہوتا تو رسالت کے بعد امامت نہ دیتا، اگر امامت چھوٹا عہدہ ہوتا تو نبوت کے بعد امامت نہ دیتا۔ تو ابراہیم نے فوراً دعا کی، قال من ذریتی، پروردگارا میری نسل سے بھی امام بنانا، میری ذریت سے امام بنانا۔ تو قدرت کی آواز آئی، قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تیری ذریت سے امام تو بناؤں گا لیکن جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو امام نہیں بناؤں گا، ظالم کو امام نہیں بناؤں گا، جو ظلم پسند ہے اس کو امام نہیں بناؤں گا۔ تو امامت کا عہدہ ملتا ہے امتحانات کی کامیابی کے بعد۔ تو اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ صاحب اقتدار ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، لیکن ولی ان کا ہے جو صاحب ایمان ہوں گے۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہے۔ وہ ایمان کے بعد کیا ملتا ہے وہ تشریح فرماتا ہے قرآن کی اگلے حصے میں، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو صاحب ایمان بن جاتا ہے اس کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہوں، اسے ظلمات سے نکال کر نور میں لاتا ہوں۔ آج لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ رسول نور تھا یا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں وہ صاحب نور ہوتا ہے۔ تو صاحب ہدایت کو اللہ نور کہہ رہا ہے، تو رسول تو منبع ہدایت تھے، رسول تو مرکز ہدایت تھے، رسول تو سر چشمہ ہدایت تھے، ان کے نور ہونے میں کیسے شک کر رہا ہے؟ تو کیا ہے یخرج من الظلمات، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لایا، نجاست سے نکال کر طہارت میں لایا، بلکہ کہوں جہنم کے دروازے سے نکال کر جنت کے دروازے پہ لایا، اس کو کہتے ہیں صاحب ایمان۔ اس صاحب ایمان کا ولی ہے اللہ۔ اللہ ہر کسی کا ولی نہیں ہے، ہر کسی کو اس نے ولی نہیں مانا، اس نے اپنی ولایت کو منوایا کہ اللہ ولی ہے،
اب دیکھیں ایک اور آیت ہے قرآن میں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ. یہ انما جو ہے نا عربی قاعدے کے مطابق یہ کلمہ حصر ہم اس کو کہتے ہیں اپنے گرامر میں کلمہ حصر. اور کلمہ حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کا گیٹ، اس آیت کا گیٹ. تو جو گیٹ چھوڑ کر کراس کر کے آئے اسے کسے کیا کہتے ہیں؟ یہ چور ہے جی. گیٹ اگر رات کو بند گیٹ کو کراس کرے تو لوگ کہیں گے ڈاکو ہے، چور ہے. تو اللہ نے بعض آیتوں کی ابتدا میں کلمہ حسن لگایا یعنی گیٹ لگایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ ارادہ رکھتا ہے تم اہل بیت کے رجس کو دور رکھے. وقت نہیں ہے مجھے پڑھنے دیں. شبی ذوالجلال کی برآمدی بہت لیٹ ہو گئی ہے. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اللہ فرماتا ہے اہل بیت کو میں نے اس طرح پاک کیا ہے جتنا پاک کرنے کا حق تھا. تو اللہ نے انما کا گیٹ کیوں لگایا؟ سنے نوجوان نسل، اللہ نے گیٹ اس لیے لگایا وہ جانتا تھا میرے احمد نبی کی امت میں ایسے خائن آئیں گے جو باہر سے اٹھا کر اہل بیت میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے. گیٹ لگا کر اس نے راستہ بند کر دیا. نہ اہل بیت میں کسی کو داخل کر سکتے ہو نہ باہر نکال سکتے ہو. عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، مشیت اللہ. نعرہ ماشاءاللہ. اور اس آیت میں دیکھیں اللہ نے پھر انما کا گیٹ لگایا. انما ولیکم اللہ، تمہارا فقط ولی اللہ ہے، تمہارا ولی. اور پہلی آیت میں بھی کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. ادھر کہا اللہ ولی ہے تمہارا. اللہ بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن ولی اللہ ان کا ہے جن میں ایمان پایا جاتا ہے. جو بے ایمان ہے، جو منافق ہے، جو کافر ہے، وہ شیطان ان کا ولی ہے. اللہ ولی مومنوں کا ہے. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہے. اور دوسرا پھر آگے ذکر کیا وَرَسُولُهُ. انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ، تمہارا پہلا ولی اللہ ہے اور دوسرا ولی رسول ہے. دوسرا ولی رسول ہے اور وہ رسول جس کا ہم مسلمانوں نے کلمہ پڑھا وہ ولی ہے. بھائی رسول بھی تھا، وہ نبی بھی تھا، وہ صاحب کتاب تھا، صاحب شریعت تھا، لیکن ولی نہیں تھا. جب اللہ نے کہا یہ تمہارا دوسرا ولی رسول ہے تو ولی بن گیا. رسول ولی ہے. اب دیکھیں 313 رسول ہیں. 1,24,000 انبیاء اور مرسلین میں 313 رسول ہیں. سب اسٹوڈنٹ جانتے ہیں. اور باقی سارے نبی ہیں. نبی پہ جبریل نہیں آتا، رسول پہ جبریل آتا ہے. نبی تبلیغ نہیں کرتا، رسول تبلیغ کرتا ہے. رسول تبلیغ کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. اللہ کا پیغام لے کر رسول پر جبریل آتا ہے. اگر جبریل اپنی مرضی کو داخل کرتا تو اللہ اس کو خائن بنا دیتا، لیکن جبریل نے اتنی امانت اختیار کی، اللہ نے اس کا نام روح الامین بنا دیا. وہ ایسا روح ہے کہ جو امین ہے، جو اللہ کہتا وہی پیغمبر کو سنا دیتا، وہی رسول کو سنا دیتا، وہی رسول کو بتا دیتا کر. اور ایک مرتبہ یہاں میں ایک جملہ اور آگے بڑھا دوں. پیغمبر اسلام کی گود میں 4 سال کے جناب حسن تشریف فرما تھے. جبریل آیا، اس نے وحی سنائی، اور وحی کی آیات جو ہے نبی نے ابھی صحابہ کو نہیں سنائی تھی،
جناب حسن نے جا کر اپنی ماں فاطمہ کو سنا دی. جب رسول فاطمہ کے گھر گئے تو کہا آج یہ سورہ اترا ہے. تو کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہا مجھے جناب حسن نے بیٹے حسن نے بتایا. تو پوچھا حسن کو کیسے پتا چلا؟ کہا وہ نانا کی گود میں تھا. تو یاد رکھنا ولی وہ ہوتا ہے جو رسول کی گود میں بیٹھ کے وہی سنے جو رسول سنتا ہے. وَرَسُولُهُ اللہ نے فرمایا دوسرا ولی رسول ہے. اب دیکھیں 313 رسول ہیں، 312 رسولوں کو اللہ نے ولی نہیں کہا. 312 رسولوں کو ولی نہیں کہا. اگر سارے رسول ولی ہوتے تو اللہ رسولہ نہ کہتا رسولہ فرماتا. اس نے رسولہ نہیں فرمایا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسولوں جو کہا کہ تو 312 رسول ولی نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء کی لسٹ میں 313 رسول کی لسٹ میں اللہ کے بعد اگر دوسرا ولی ہے تو وہ احمد مصطفیٰ ہے، وہ محمد مصطفیٰ ولی ہے. سارے رسول ولی نہیں، سارے نبی ولی نہیں. اللہ کے بعد دوسرا ولی رسول ہے. اور جو رسول کو ولی نہیں مانتا اس نے اللہ کو ولی نہیں سمجھا. جس نے اللہ کو ولی نہ سمجھا اس نے قرآن کا انکار کیا. تو اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے. پھر اس نے آگے ذکر کیا ہے وَيُقِيمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں. 2 دفعہ والذین کا لفظ ذکر کیا آیت میں. والذین آمنوا الذین وہ لوگ جو صاحب ایمان لوگ ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں. ادھر کیا کہا پہلی آیت میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہے. ادھر کا تیسرا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے. اس کی صفات کا ذکر کیا، اس کا نام نہیں ذکر کیا، اس کا لقب ذکر نہیں کیا، اس کی صفتیں ذکر کی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تیسرا ولی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے. اگر آگے اللہ ذکر نہ کرتا، آیت کو آگے نہ ذکر کرتا تو ہر نماز پڑھنے والے نے کہنا تھا میں بھی ولی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں میں بھی ولی ہوں. بے شک ساری زندگی وضو غلط کرتا رہا، ساری زندگی غسل جنابت کا نہیں پتا، اس نے بھی ولایت کا دعویٰ کرنا تھا. تو اللہ نے فرما دیا یقیمون الصلاۃ وہ نماز پڑھتا ہے جو تیسرا ولی ہے. پہلا ہے کہ منبع ایمان ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے. ہر نمازی ولی بن جاتا اگر آگے نہ بیان کرتا. اس نے کہا یؤتون الزکاۃ تیسرا ولی وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے زکات بھی دیتا ہے. زکات بھی دیتا ہے، سنیے آگے بات، زکات بھی دیتا ہے. اگر اللہ آگے ذکر نہ کرتا یؤتون الزکاۃ کے بعد تو ہر زکات دینے والا کہتا میں بھی چھوٹا سا ولی ہوں، میں بھی ولی ہوں. آج زکات اسے کمیٹیاں بنی ہوئی ہے، چیئرمین ہے، ممبر ہے، لوگوں کا مال تقسیم کر کے ولایت کا دعویٰ کر دیتا کہ میں بھی ولی ہوں، میں لوگوں میں زکات تقسیم کرتا ہوں. اللہ نے نہیں کہا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ نماز بھی پڑھتا ہوں زکات بھی دیتا ہوں میں بھی ولی ہوں. اللہ نے کہا یاد رکھ دروازے پہ زکات دینے والا ولی نہیں ہے، گیٹ پہ زکات دینے والا ولی نہیں ہے، مسجد میں زکات دینے والا ولی نہیں ہے، مائک پہ کھڑے ہو کر زکات دینے والا ولی نہیں ہے. صرف ولی تیسرا وہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہو، حالت رکوع میں ہو اور زکات دے رہا ہو. جو نماز بھی پڑھے اور حالت رکوع میں زکات بھی دے. ہر کوئی تو حالت رکوع میں زکات نہیں دے سکتا. تو ایک نے دی، اس کے بعد آج تک کسی نے ضرورت نہیں کی. پیغمبر السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے مغرب کی، اور دوسری سب کے پہلے نمازی تھے علی ابن ابی طالب. ایک سائل آیا نماز کی حالت میں، آ کر کہنے لگا پروردگارا تیرا نبی نماز پڑھا رہا ہے، میرے پاس پہلے ہی خرچہ نہیں ہے، میرا قافلہ آگے چلا جائے گا اگر نماز کے خاتمے کا انتظار کروں. اب میرے سوال کو پورا کون کرے گا؟
اگر میں چلا گیا خالی ہاتھ تو یہ ثابت ہو جائے گا تیرا نبی جو ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے، وہ سوالی کو ٹھکرا دیتا ہے، ہر سوالی کی ضرورت نہیں پوری کرتا، تو نبوت پہ دبا تھا، رسالت پہ دبا تھا۔ عرب کے بدو کہتے یہ کیسا رسول ہے جس کے دروازے سے سائل کھا لیا گیا، سائل کھا لیا گیا۔ جب اس نے سوال کیا کہ پروردگارا میں خالی نہ جاؤں، میرا قافلہ آگے چلا جائے گا، تو جناب علی نے اپنے گھٹنے سے انگوشت کو بلند کیا اور اسے اشارہ کیا میری انگوٹھی اتار لے۔ اس نے انگوٹھی اتاری، چلا کہنے لگا پروردگارا تیرے نبی کی صحابہ کی نماز بھی چل رہی ہے اور زکات بھی ہو رہی ہے۔ ادھر نماز ختم ہوئی، فوراً جبریل وحی لے کر اس آیت کو حاضر ہو گئے۔ صحابہ کرام کی خدمت میں پیغمبر اسلام نے آیت کو پڑھا، صحابہ گھبرا گئے۔ وہ کون ہے ولی تیسرا جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے ابھی زکات دی؟ پوچھا یا رسول اللہ کس نے زکات دی؟ اب سنیے جو رسول کا جواب تھا، رسول نماز پڑھا رہا ہو اور پیچھے وہ زکات دے سکتا ہے کہ جو رسول کے مشن کو سمجھتا ہو، وہ جانتا ہے رسول پہ عیب لگ گیا تو میرے رسول کی رسالت داغدار ہو جائے گی، تو رسول کو وہی جان سکتا ہے جس کے بارے کا علی اور منی منا من ہو، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ وہ رسول کی ذات کے محافظ سے، رسول کے مشن کے محافظ سے، اور رسول نے صرف یہاں تک نہیں رکھا، پہلا اور آخری حج رسول نے ادا فرمایا، اور حج پڑھ کے مقام جوبہ پر آئے۔ عربی میں اسے جوبہ کہتے ہیں، پاکستان کی زبان میں خم غدیر کہتے ہیں۔ یہاں سے شام کا رستہ الگ ہے، جدے کا الگ ہے، اور یمن کا الگ ہے، مدینہ کا الگ ہے۔ رسول نے فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ، رک جاؤ، آؤ میری بات سنو، یہاں میں آخری خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ زمین پہ کھڑے ہیں، اونٹ کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں، سب کو نظر آئیں گے، اونٹ پہ کھڑے ہو جائیے۔ رسول فرماتے آج اونٹ پہ کھڑا نہیں ہوں گا، یا رسول اللہ آپ کے لیے ایک ٹبا مٹی کا بنا دیتے ہیں اونچا سا، آپ اس کے اوپر سوار ہو۔ کہا نہیں، تم سارے اپنے اپنے اونٹوں کے پلان اتارو اور یہاں ڈھیر لگاؤ، میں اس کے اوپر کھڑا ہوں گا۔ دیکھیں سب کی چادریں اتروا کے یہاں اکٹھی کرنا بڑا آسان ہے، اور جب واپس لیں گے تو جھگڑا ہوگا، کوئی کہے گا اپنی چادر سنبھالیے میری ہے، یہ میری ہے، کوئی ادھر کہے گا یہ میری اٹھا کے جا رہا ہے، تو ٹائم لگے گا اٹھانے میں۔ تو رسول نے ٹائم کے باوجود، مشکل کے باوجود سب اونٹوں کے پلان اتروائے اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھے۔ یا رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ تو رسول فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے اس لیے رکھا ہے کل مستقبل میں کوئی یہ نہ کہے میں نے پیغام رسول سنا نہیں تھا، میں آگے چلا گیا تھا، میں پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے سب کو حاضر کیا اور حاضر کیا اور کہا دیکھو میں نے تمہیں نماز دی، تم نے نماز پڑھی، میں نے تمہیں زکات کا حکم دیا، تم نے زکات دی، تمہیں روزے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم کو حج کا حکم دیا، تم نے حج پڑھا، تم کو جہاد کا حکم دیا، جہاد کیا، تمہیں امر بالمعروف کا حکم دیا، عمل کیا، منکرات سے روکا، تم نے روکا، اور تم نے تولا کیا اہل بیت سے اور خدا سے، رسول سے۔ میں نے تمہیں دشمن خدا سے نفرت دلائی، تم نے تبرہ کیا، نفرت دلائی، تم نے مانا۔ آج میں اپنی ولایت منوانا چاہتا ہوں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتا نہیں۔ اب فرمایا یا علی ادنو منی، یا علی میرے قریب آؤ۔ علی کا ہاتھ پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ سب نے دیکھا، تو نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جس کا رسول ولی ہے اس کا میرے بعد علی ولی ہوگا۔ جس نے رسول کو ولی مانا اب وہ میرے بعد میرے علی کو ولی مانے، جس نے علی کو ولی نہ مانا اس نے رسول کو ولی نہیں مانا، جس نے رسول کو ولی نہ مانا اس نے اللہ کو ولی نہ مانا، جس نے اللہ کو ولی نہ مانا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہوگا۔
اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، رسول ولی ہے صاحبان ایمان کا، علی ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ ایمان بر محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ علی ولی ہے جس کا ولی رسول ہے، اس کا علی ولی ہے۔ یہ رسول نے منوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اٹھے، فرمایا یا علی الیوم بکن بکن اصبحت مولا مولا کل مومن مومنۃ۔ یا علی آپ کو مبارک ہو، آج ہر مومن اور مومنہ کے مولا بنا دیے گئے۔ ہم نے علی کو مولا مانا تو نبی کے حکم پر، نبی کو مولا مانا تو اللہ کے حکم پر۔ نہ علی کو ہم نے اپنا ولی بنایا ہے بلکہ رسول نے منوایا ہے۔ جو رسول منواتا جائے گا اس کو ماننا پڑے گا، جو رسول کی نہیں مانتا یاد رکھنا وہ رسول کے دین پر نہیں رہے گا۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ ونہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تمہیں رسول دیتے ہیں قرآن کا اعلان اسے لے لو، اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول کی ولایت ہے رسول سے لینا، اور علی کی ولایت ہے رسول کے دیے ہوئے سے علی سے لینا۔ تو جو اللہ کو ولی مانے وہ رسول کو ولی مانے، جو رسول کو ولی مانے وہ علی کو ولی مانے۔ علی اللہ نہیں ہے، اللہ علی نہیں ہے، اللہ اللہ علی علی ہے۔ اور علی اپنی مقام پر وہ اللہ کی ولایت کو منواتا ہے اور رسول کی ولایت کو منواتا ہے، تو اللہ اور رسول نے علی کی ولایت کو منوایا ہے۔ اور ولایت ایک حقیقت ہے، ولایت ایک حقیقت ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو علی کی ولایت کے وارث تھے، جو علی کی ولایت کے وارث تھے، یزید نے ان سے بیعت کا سوال کیا تھا۔ کسی اور سے کیا؟ پورا مدینہ بھرا ہوا تھا، اصحاب رسول تھے، اولاد اصحاب رسول تھی، لیکن یزید نے جب بیعت کا سوال کیا تو صرف ولی خدا سے کیا۔ علی کے بعد ولی ہے جناب حسن، اور حسن کے بعد ہے جناب حسین۔ ترمذی کی روایت ہے کہ تسعہ ولی من صلب حسین آخرہ اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی لقبہ مہدی۔ پیغمبر فرماتے ہیں 9 امام ہوں گے، 9 ولی ہوں گے صلب حسین سے، آخری کا نام میرے والا نام ہوگا، آخری کی کنیت میرے والی کنیت ہوگی، اور آخری کا لقب مہدی ہوگا، آخری کا لقب مہدی ہوگا۔ یہ ہے ولی خدا۔ تو میرے دوست، اللہ کی ولایت حکم دینا، اللہ کی ولایت حکم دے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج پڑھو، جہاد کرو۔ اللہ پریکٹیکل نہیں بتاتا کیونکہ وہ ہماری طرح ہے نہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے، رسول پریکٹیکل بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نبی نے پڑھ کے دکھائی۔ اللہ نے کہا وضو کرو، نبی نے وضو کر کے دکھایا۔ اللہ نے ہمیشہ قرآن میں یؤتون الزکات کہا، تو رسول نے جو طریقہ زکات اختیار کی، اللہ نے کہا یہی میں چاہتا ہوں، یہی میں چاہتا ہوں۔ جو رسول کرتا گیا اللہ مانتا گیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ کہا امت محمد جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اور علی کی ولایت کیا ہے؟ بس آخری لفظ ہے، علی کی ولایت کیا ہے؟ علی کی ولایت یہ ہے کہ رسول کے مشن کا دفاع کرے، رسول کی نماز کی حفاظت کرے، رسول کے روزے کی حفاظت کرے، رسول کے ادائیگی زکات کی حفاظت کرے، رسول کے طریقہ حج کی حفاظت کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حفاظت کرے۔ علی جو رسول دیتے رہے، علی اس کی حفاظت کرتی رہی۔ پھر جب
جناب حسن نے اس کی عبادت کی، پھر جناب حسین نے عبادت کی، اب بھرا ہوا مدینہ تھا، یزید نے صرف بیعت مانگی تو حسین سے بیعت مانگی، اور امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، امام نے بڑا ایک فلسفیانہ جملہ کا اعلان کیا تھا مسجد نبی میں، کہا کل ظہر کی نماز پہ خطبہ دوں گا اور امت مصطفیٰ کو بتا دے گا حسین، اور رسول کے مشن کا وارث ولی حسین کل اعلان کرے گا، تو امام حسین نے ایک جملہ اعلان کیا تھا کہ لا یبایع مثلہ مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام جانتے تھے یزید جیسے پیدا ہوتے رہیں گے اور حسین جیسے اس کی یزیدیت کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت لعنت پر یزید۔ حسین جانتے تھے کہ مجھ جیسے اگر مدینہ میں ہوئے تو یزید کی بیعت نہیں کریں گے، مجھ جیسے کربلا میں ہوئے تو یزید کی بیعت نہیں کریں گے، مجھ جیسے ہند میں ہوئے تو بیعت نہیں کریں گے، مجھ جیسے 61 ہجری میں ہوئے تو یزید کی بیعت نہیں کریں گے، مجھ جیسے اگر 15ویں صدی میں ہوئے تو یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے، یزیدیت کو قبول نہیں کریں گے، سر کٹوانے پڑے تو کٹوائیں گے، بم دھماکے برداشت کرنے پڑے تو کریں گے، لیکن یزیدیت کو قبول نہیں کریں گے۔ بم دھماکے والے حسینیت کا رستہ روک رہے ہیں اور ذبح ہونے والے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے یزیدیت کا رستہ روک رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں یزیدیت کو۔ آج حسینیت موجود ہے، تم آؤ یزیدیت والو حسینیت کا راستہ روکو، حسینیت کا راستہ روکو۔ ابھی شہزاد کو خبر نہیں ہے، مصر میں اب انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں شیعان علی سے جیلیں بھری ہوئی ہیں، بے گناہ شیعان علی کو قتل کیا جا رہا ہے، جیلوں میں تاحیات بند کیا جاتا ہے۔ اب وہ ساری قوم سڑکوں پہ آ گئی ہے اور انہوں نے کہا انسانیت کے نام پر بتاؤ ان شیعان علی کا جرم کیا ہے، بتاؤ ان کا قصور کیا ہے۔ حسنی مبارک آج اس کو چیلنج کیا ہے، آج شیعان علی یمن کی سڑکوں پہ ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن مدینہ اور مکہ کی سڑکوں پہ شیعان علی آئیں گے اور شہنشاہ سعودیہ کو پکڑ کر اسرائیل کی بارڈر کراس کرائیں گے اور وہاں سنی شیعہ کی حکومت بنے گی اور یہ بتائیں گے کہ یاد رکھنا سعودیوں، حسینی تم جیسوں کی کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ بس دو جملے عرض کر کے میں مقصد پہ آ جاؤں۔ جب امام حسین علیہ السلام بیعت جدید کا انکار کر کے، یاد رکھنا بیعت معصوم کی ہوتی ہے، تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے، کبھی غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی، اطاعت غیر معصوم کی نہیں ہوتی، اطاعت معصوم کی ہوتی ہے، بیعت معصوم کی ہوتی ہے، اور یہی وجہ تھی یزید حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کرتا رہا۔ امام نے کہا کٹ تو سکتا ہوں لیکن تیری بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین 28 رجب کی رات کو نکلے مدینہ سے، مدینہ والے اکٹھے ہو کر آ گئے، حسین آپ تو رسول کی نشانی ہے ہمارے پاس، مدینہ جائے امن ہے، آپ مدینہ نہ چھوڑیے، آپ بیٹیوں بہنوں اور بہوں کو ساتھ نہ لے جائیے۔ آپ حسین کیا جواب دیتے ہو؟ مدینہ والوں، میں تمہیں جانتا نہیں، کیا میں تمہیں پہچانتا نہیں؟ جب میرے نانا محمد کا جنازہ اٹھا تھا کس نے جنازہ پڑھا تھا؟ جب میری ماں فاطمہ کا جنازہ اٹھا تھا کتنے لوگ جنازے میں آئے تھے؟ 6 جنازے رسول کی بیٹی کے جنازے میں آئے تھے، 8 لوگ رسول کے جنازے میں آئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں رسول کا جنازہ نہیں ہوتا،
اور رسول کا جنازہ نہ ہوتا تو آج امت کا جنازہ کہاں سے ثابت ہوتا؟ رسول کے جنازے نے تو ثابت کیا کہ امت کا جنازہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا مدینہ نہ چھوڑو۔ حسین فرماتے ہیں تم ہی ہو نا مدینہ والے۔ جب میں نے بھائی حسن کا تابوت اٹھایا قبر رسول پہ اتارا تھا، 400 تیر انداز آگے ایک خاتون تھی، تیروں کی برسات چلی، کوئی تیر قبر رسول پہ لگا، کوئی جناب حسن کے کفن میں لگا، اور 72 جناب حسن کے جنازے میں تیر لگے، اور حسین روتے ہوئے حسن کا جنازہ کر لے کے گئے، اور بہنوں نے کہا نانا یہ تیرا پہلا توبہ امت نے دیا ہے، تیری قبر سے تیرے رسالت کے دوست کے سوار کا جنازہ واپس آ گیا۔ وہ حسین کربلا میں ہے اور اعلان فرما رہے ہیں لوگوں انی لا مخرج عاشر ولا بدل ولا مفسد ولا ظلمان۔ حسین اس لیے نہیں آیا کہ فساد کرے، زیادتی کرے، ظلم کرے۔ انما خرجت لطلب الاسلام امت جدی۔ حسین اس لیے نکلا ہے وہ اپنے نانا کی بگڑتی امت کی اصلاح کرنے آیا ہے، دین سے منحرف ہونے والی امت کو دین سمجھانے آیا ہے۔ وان اريد امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی ولی ابن ابی طالب۔ میں چاہتا ہوں لوگوں کو برائی سے روکوں۔ حسین فرمان میں چاہتا ہوں لوگوں کو نیکی کا حکم جاری کروں۔ حسین فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں اپنے نانا اور اپنے بابا علی کی سیرت کو زندہ کروں۔ حسین بابا نانا کی سیرت کو بتانے میدان میں آئے ہیں۔ حسین اقتدار کے لیے نہیں آئے، حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے، حسین دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے۔ امام کا آخری خطبہ تھا اللہم ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوب خزین دین۔ پروردگارا اگر تیرے محمد کے دین کی بقا حسین کی شہادت پر موقوف ہے تو آؤ تیروں تلواروں، آؤ حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو تاکہ دین مصطفیٰ بچ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں اور کربلا میں ذبح ہو گئی ابو طالب کی اولاد، بچ گئی اللہ کی توحید، بچ گیا دین مصطفیٰ، اور گھر اجڑ گیا فاطمہ بنت محمد کا۔ حسین روتے ہوئے جناب علی اصغر کو دفن کر کے جناب زینب کے خیمے کے عقب میں آ کے رو رہے تھے اور کہتے ہیں یا اختی زینب اخرجی، میری بہن زینب ذرا میری طرف نکلو۔ بی بی باہر نکلی تو پیشانی سے خون بہ رہا تھا، کہا بہن میرے لیے کوئی کپڑا میری پیشانی پہ لا کے باندھو، اگر میری بیٹی نے میرا پڑا ہوا سیم پہ یہ زمین دیکھ لی تو میری بیٹی مر جائے گی، بچے مر جائیں گے۔ حسین کی پیشانی پہ جناب زینب نے کپڑا باندھا۔ حسین ہر خیمے میں آئے، ہر خیمے میں آئے، ہر بی بی کو الوداع کیا، ہر بی بی کو حوصلہ دیا، ہر بی بی رو کے کہہ رہی تھی جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا، آقا آپ بھی واپس نہیں آئیں گے، آقا آپ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور بیویوں کے لیے الوداع کرنا بہت مشکل تھا کہ اب تک تو عباس محافظ تھے، علی اکبر تھے، ان کا سہارا حسین تھے، اور جب حسین گھوڑے کی زین سے اتر جائیں گے تو بیویوں کا کیا بنے گا؟ آپ ذرا تصور کر لیں جس گھر کے سارے مرد مارے جائیں، سارے مرد مارے جائیں اور اس گھر پہ کوئی حملہ کرے تو بیویوں کی کیا حالت ہوگی؟ بیویوں کی کیا حالت ہوگی؟ بیویاں دیکھ رہی تھی ہماری چادریں لٹ جائیں گی۔ مظلوم حسین نے کہا بہن زینب میں نے ہر بھائی کو گھوڑے کی زین پہ سوار کیا، میں نے ہر بہن
بیٹے کو سوار کیا، ہر دوست کو سوار کیا، اب مجھے کون سوار کرے؟ میرے گھوڑے کی لجام کون پکڑے؟ علی کی دونوں بیٹیاں درے خیمہ پہ آئی اور ایک طرف سے جناب زینب نے لجام پکڑی، دوسری طرف سے جناب ام کلثوم نے پکڑی۔ حسین الوداع کر کے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑے کو جب ایڑی لگائی نا میدان میں جانے کی، گھوڑا نہیں چلا، پھر ایڑی لگائی، گھوڑا نہیں چلا۔ امام کہتے ہیں گھوڑا تو بھی میرے ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ گھوڑے نے اپنی پیشانی زمین کی طرف کی اور جناب حسین نے دیکھا شہزادی سکینہ گھوڑے کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی اور گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے کہہ رہی تھی گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جانا، جو صبح سے کیا اب واپس نہیں آیا، میرا بابا نہ مارنا۔ حسین گھوڑے کی زین سے اترے، اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور دعا مانگی پروردگارا ہوا کو ٹھنڈا کر دے اور سکینہ کو کہا ذرا ریت پہ لیٹ جا، مجھے بتا یتیمہ کیسے سوتی ہے۔ جب جناب سکینہ سو گئی، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چلے میدان کی طرف اور پیچھے کہہ رہا الحافظ والحمیر، اے بیویو تمہارا اللہ حافظ ہے۔ حسین تلوار لے کر جب میدان میں آئے، جس طرف حسین جاتے یزید بھاگتے، یزیدی بھاگتے جاتے اور حسین کہتے ہو میرے عباس کے قاتلوں مقابلہ کرو، اور میرے علی اکبر کے قاتلوں میرا مقابلہ کرو، اور میرے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلانے والوں میرا مقابلہ کرو۔ آواز آئی بیٹے ذرا تلوار کو روک دو۔ حسین نے تلوار کو میام میں ڈالا اور ہر طرف سے تیروں کی برسات دی۔ میرے مولا کے جسم پر 1990 زخم لگے تھے۔ امام زمانہ کہتا میرا سلام ہو اس مظلوم جد حسین کو، اور جس کے زخموں میں زخم لگے تھے، جس کے زخموں میں تیر لگے تھے۔ حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے مرضی سے نہیں اترے، گھوڑے کی زین سے مرضی سے نہیں اترے، تیروں کی برسات اتنی تھی حسین گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے اور 3 منٹ تک نہ زین پر دے نہ زمین پر دے اور جنت البقیہ مدینہ کی طرف منہ کیا، کہا بھیا اثر دیکھ لو اور تیرے جنازے پہ تیر دے، میرا جنازہ تیروں پہ سوار ہو۔ جناب حسین نے سر سجدے میں رکھ لیا، سبحان ربی العالی و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور 5 قاتل یکے بعد دیگر آئے، کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب آخری قاتل آیا نا شمر ابن سلجوشن، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، لہراتا آ رہا تھا، درے خیمہ پہ زینب و کلثوم دیکھ رہی تھی اور جناب سکینہ دیکھ رہی تھی اور ظالم نے کندہ کرنا شروع کیا۔ امام نے کہا اپنے سینے کے بٹن کھول، اس کے پال دیکھے گا میرے نانا نے خبر دی تھی جس کے سینے پہ کتے کی طرح بال ہوں گے تیرا قاتل ہوگا۔ حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا، خدا کی قسم اس نے جانوروں کی طرح ذبح نہیں کیا۔ کسان سے پوچھو جب ذبح کیا جاتا تو چھری چلائی جاتی ہے، لیکن روایت کے لفظ ہیں ضربہ ضربان، اس نے ضربے مارنی شروع کی اور فتح گردن سے کاٹ رہا تھا اور 13 ضربے ماری۔ حسین کے سر کو ٹوکے نیزہ پہ سوار کیا، اب زلزلہ چلا خیام میں قبر دینے، تیروں سے بھرا ہوا تھا، لجام لٹکی ہوئی تھی، سکینہ پوری